نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ رجوعاً الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم باب انفعال کا مطالعہ کریں گے۔ انفعال کے وزن پر اردو میں استعمال ہونے والے چند الفاظ یہ ہیں: انقلاب، انکسار، انکشاف، انحراف، انفطار، انشقاق، انشراح، انحصار، انحطاط، انقطاع۔ باب انفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا انفعل، فعل مضارع کا وزن ہوگا ینفعل اور مصدر کا وزن ہوگا انفعال۔ باب انفعال کے شروع میں آنے والا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا، یعنی جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کی حرکت گر جائے گی۔ باب انفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا انفعل۔ فعل ماضی کی گردان کچھ اس طرح سے ہے: انفعل، انفعلا، انفعلو، انفعلت، انفعلتا، انفعلنا، انفعلتا، انفعلتما، انفعلتم، انفعلتی، انفعلتما، انفعلتن، انفعلتو، انفعلنا۔ فعل مضارع کا وزن ہوگا ینفعل۔ فعل مضارع کی گردان کچھ یوں ہوگی: ینفعل، ینفعلانی، ینفعلون، تنفعل، تنفعلانی، ینفعلن، تنفعل، تنفعلانی، تنفعلون، تنفعلین، تنفعلانی، تنفعلن، انفعل، ننفعل۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کے تمام صیغوں کی ساخت کو اچھی طرح سے سمجھے۔ جب تعدی فعل کا مادہ باب انفعال سے داخل ہوتا ہے تو وہ فعل لازم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فعل لازم باب انفعال کی خصوصیت ہے۔ مادہ ہے کاف، سین اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا انکسر، فعل مضارع ہوگا ینکسر اور مصدر انکسار۔ اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا۔ اسی طرح سے مادہ ہے فا، طا اور را۔ باب انفعال سے اس کا فعل ماضی ہوگا انفطر، فعل مضارع ہوگا ینفطر اور مصدر ہوگا انفطار۔ اس کا معنی ہوگا پھٹ جانا۔ مادہ ہے تا، سا اور را۔ باب انفعال سے فعل ماضی ہوگا انتصر، فعل مضارع ہوگا ینتصر اور مصدر ہوگا انتصار۔ کا معنی ہوگا جڑ جانا۔ فکرہ ہے اذ السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل ماضی کے شروع میں اذا لگتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اس کا ترجمہ ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ مادہ ہے قاف، طا اور عین۔ اس کا فعل ماضی ہوگا انقطع، فعل مضارع ہوگا ینقطع اور مصدر ہوگا انقطاع۔ اس کا معنی ہے کٹ جانا۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثة اشیاء صدقة جاریة وعلم ينفع به وولد صالح يدعو له۔ عن ابی ہریرہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، مگر تین چیزوں کے سوا، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، وعلم ينفع به، اور وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، وولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جب وہ اس کے لیے دعا کرے۔ مادہ ہے با، عین اور سا، اس کا فعل ماضی ہوگا انبعث، فعل مضارع ہوگا ینبعث، اور مصدر ہوگا انبعاث۔ اس کا معنی ہے اٹھ کھڑا ہونا۔ فکرہ ہے اذ انبعث اشقاہا، جب سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ مادہ ہے با، غین اور یا، اس کا فعل ماضی ہوگا انبغا، فعل مضارع ہوگا ینبغی، اور مصدر ہوگا انبغاء، اس کا معنی ہوگا شایان شان ہونا۔ فکرہ ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ وما علمناہ الشعر، اس میں علمنا باب تفعیل سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوگا ہم نے سکھایا۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، ینبغی باب انفعال سے فعل مضارع ہے اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت، وقرآن مبین اور واضح قرآن۔ ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، نہیں ہے مگر وہ ایک نصیحت اور واضح قرآن کے۔ مادہ ہے کاف، دال اور را، اس کا فعل ماضی ہوگا انقدر، فعل مضارع ہوگا ینقدر، اور مصدر ہوگا انقدار۔ اس کا معنی ہے کھو جانا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے کھو جائیں گے۔ فعل متعدی کو فعل لازم میں تبدیل کرنے کے لیے مادے کو باب انفعال سے داخل کریں، فعل متعدی فعل لازم بن جاتا ہے۔ فعل ہے کسرہ، اس کا مادہ ہے کاف، سین اور را، اس کے مصدر کا معنی ہے توڑنا۔ یہی مادہ کاف، سین، را جب باب انفعال سے آئے گا، اس کا فعل ماضی ہوگا انکسرہ، اس کے مصدر کا معنی ہوگا ٹوٹ جانا۔ کسرہ کا معنی ہوگا توڑنا اور انکسرہ اس کا معنی ہوگا ٹوٹ جانا۔ اسی طرح سے فا، تا اور ہا، یہ مادہ ثلاثی مجرد سے جب ہوگا، اس کا فعل ماضی ہوگا فتح، اس کے مصدر کا معنی ہے کھولنا، اور یہی مادہ جب باب انفعال سے آئے گا، اس کا فعل ماضی ہوگا انفتح، اس کے مصدر کا معنی ہوگا کھل جانا۔ فتح کا معنی ہوگا کھولنا اور انفتح کا معنی ہے کھل جانا۔ اسی طرح سے مادہ ہے قاف، وا اور عین، اس کا فعل ماضی ہوگا قطع، اس کا معنی ہوگا کاٹ دینا، اور یہی مادہ جب باب انفعال سے ہوگا، اس کا فعل ماضی بنے گا انقطع، اس کا معنی ہوگا کٹ جانا۔ قطع کا معنی ہے کاٹ دینا اور انقطع کا معنی ہے کٹ جانا۔ اسی طرح سے مادہ ہے صاد، را اور فا، یہ مادہ بعد ثلاثی مجرد سے جب ہوگا، اس کا فعل ماضی ہوگا صرفا، اس کا معنی ہوگا پھیر دینا، اور یہی مادہ جب باب انفعال سے ہوگا، اس کا فعل ماضی ہوگا انصرفا، اس کا معنی ہوگا پھر جانا۔ صرفا کا معنی ہے پھیر دینا اور انصرفا کا معنی ہے پھر جانا۔ فکرہ ہے فتحت الباب، اس کا معنی ہوگا میں نے دروازہ کھولا۔
اگلا فقرہ ہے ان فتح الباب، اس کا ترجمہ ہوگا دروازہ کھلا۔ اسی طرح سے فقرہ ہے کسرت الکأس، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے پیالہ توڑ دیا۔ اگلا فقرہ ہے ان کسر الکأس، اس کا معنی ہوگا پیالہ ٹوٹ گیا۔ اگلا فقرہ ہے قطعت الجبال، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے پہاڑ کاٹا۔ اور دوسرا فقرہ ہے ان قطعت الجبال، اس کا ترجمہ ہوگا پہاڑ کٹ گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے باب انفعال کا مطالعہ کیا۔ فعل لازم ہونا باب انفعال کی خصوصیت ہے۔ باب انفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا انفعال اور فعل مضارع کا وزن ہوگا ینفعل۔ آپ کتاب صراط الی القرآن کے سبق باب انفعال میں آنے والے تمام فقرات کے ترجمے یاد کیجیے، مزید عربی تراکیب کو سمجھیں اور اس کے بعد باب انفعال کی مشق حل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ کورس رجوع الی القرآن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔